السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، الحمدللہ اس سال اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان کی برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، اس بابرکت مہینے میں جہاں اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں، وہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر لوگ ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی خاص دینی یا روحانی پروجیکٹ بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ یہ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ اتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کریں گے رمضان میں، یا درود پاک کے اتنے ختم کرنے ہیں، یا اتنی نوافل ادا کرنی ہے۔ یہ سب بہت خیر کے کام ہیں، لیکن دوستو ہماری گزارش ہے کہ اس رمضان میں آپ ایک خاص کام ہماری گزارش، ہماری ریکویسٹ، ہماری ریکمنڈیشن پہ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد کیجئے۔ محترم دوستو، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ عربی نہیں جانتے، اس لیے یہ بہت اشد ضرورت ہے کہ ہمیں کم از کم نماز کا ترجمہ آتا ہو۔ اچھا، میں آپ کو نماز کے ترجمے کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں شراب حرام ہے، لیکن اسلام میں شراب کو یک حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ شراب کی حرمت کا حکم 3 مرحلوں یا 3 سٹیجز میں آیا تھا۔ اس بارے میں سب سے پہلی ہدایت تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس آیت مبارکہ میں بس اتنا کہا گیا تھا کہ شراب جوئے کی برائی اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے آگے اور کوئی مزید بات نہیں کی گئی۔ اچھا، کچھ صحابہ نے تو اس اشارے کو ہی کافی جانا اور شراب چھوڑ دی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ صحابہ کرام کی اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد اس میں شراب بھی پیش کی گئی۔ کچھ صحابہ نے شراب پی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک شراب کی مطلقاً ممانعت نہیں نازل ہوئی تھی، لیکن کھانے سے فارغ ہو کے جب نماز کا ٹائم آیا تو نشے کے زیر اثر سورۃ کافرون جب تلاوت کی گئی تو اس میں یہ آیت کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی کہ تم عبادت کرتے ہو، کو صحابہ نے یہ پڑھ لیا کہ اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ دیکھیں، اس طریقے سے ظاہر ہے آیت کا مطلب تو بالکل الٹ گیا۔ اس موقع پر شراب سے متعلق دوسرا حکم نازل ہوا سورۃ نساء کی آیت نمبر 43-43 میں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، یعنی نماز کے قریب مت جاؤ جب تم مدہوشی کی حالت میں ہو، جب تک کہ تم جو بول رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگو۔ اور اس کے بعد شراب کی ممانعت کا آخری اور فائنل حکم خیر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں نازل ہو گیا، جس کے بعد شراب مکمل طور پہ حرام ہو گئی۔ لیکن دوستو، ہم آپ کی توجہ دوبارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 یعنی 43 کی طرف دوبارہ دلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت مبارکہ کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم نے شراب پی رکھی ہو، بلکہ الفاظ یہ ہے کہ تم نماز کے نزدیک مت جاؤ جب تم حالت سکارا میں ہو، یعنی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی مدہوشی میں ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہو، تمہارے بولے گئے الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، اسی کی وضاحت اسی آیت کے اگلے ہفتے میں خود ہی ہو رہی ہے، جس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حتی تعلموا ما تقولون، یعنی نماز کے قریب نہ جانے کی پابندی اس وقت تک ہے جب تک کہ تم ایسی کیفیت میں نہ آ جاؤ کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ محترم دوستو، ہمارے ہاں کیونکہ اکثر لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے، اس لیے ہم نے نماز کی جو عبارت ہے، نماز کی جتنی بھی تفصیل ہے، اس کو بس رٹا ہوا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم اصل میں بول کیا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم تو مسلسل ایک حالت سکارا کے اندر ہیں۔ آپ خود ہی غور فرمائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ثنا، یعنی ہر نماز سے پہلے جو ہم سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں اس کا، یا عطایات کا، یا درود پاک کا، دعائے قنوت کا، یا دیگر آیات اور دعائیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ آتا ہے۔ بلکہ اس کو چھوڑیے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو صرف جادو کی طرح رٹے رٹائے جملے بول رہے ہوتے ہیں، جیسے ایبرا کڈیبرا، کل جا سم سم وغیرہ وغیرہ، اور بالکل نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمیں اس کا مطلب ہی پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ نماز تو ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک مکمل مکالمہ ہے،
ایک انسان مناجات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس سے خیر بخشش اور اپنے لیے بھلائیاں مانگ رہا ہے، لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ دوستو دیکھیے، ہم بے سمجھی میں جو بولتے ہیں انگریزی میں اس کو بیبلنگ کہتے ہیں، بالکل ویسے جیسے ایک چھوٹا بچہ بے معنی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، بم 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 ما، یہ تو اسی قسم کی بیبلنگ ہے۔ کیا بھلا آپ کبھی اپنے والد صاحب کے سامنے یا اپنے دفتر میں اپنے باس کے سامنے بیبلنگ کریں گے؟ یا کبھی آپ ان کو بلا سوچے سمجھے بے معنی ان سے کوئی گفتگو کریں گے؟ اگر آپ نے ایسا کیا وہ تو فوراً آپ کو ٹوکیں گے کہ یہ کیا مذاق کر رہے ہو۔ لیکن ہماری جسارت دیکھیے کہ ہم رب کائنات کے سامنے یہ مذاق روزانہ 5 مرتبہ دہراتے ہیں، اور بلکہ رمضان میں تو اور خوشی و خضوع کے ساتھ دہراتے ہیں، اور اللہ کے حوصلوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں آپ اپنا خاص پروجیکٹ یہ بنائیے کہ انشاءاللہ آپ نے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم اللہ کی جناب میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوں گے تو پھر نہ تو حالت سکارا میں ہوں گے اور نہ ہی بے معنی باتیں کریں گے، بلکہ جو کچھ منہ سے ادا کریں گے اسے سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ اس طرح ہماری توجہ بھی نماز کی طرف زیادہ بہتر جمے گی اور دل اللہ کی طرف مائل رہے گا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام افراد کو برکت، صحت اور خوشیوں سے بھرپور رمضان عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، ہمارے چینل پروفیسر ڈاکٹر افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جو بھی اگلی ویڈیو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ نماز کا ترجمہ اس دفعہ ضرور یاد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔